صلو علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاجدار مدینہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے حضور فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے فیضان کرم سے مجھے آج لب کشائی کا موقع ملا. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان بابرکت گھڑیوں کی رحمتیں سمیٹ ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا. انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پریشان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا. کہ اس وقت میرا رب، وہ رب جو کال سالی میں کل بلاتے انسانوں، بل بلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، اور اس نے اپنے حبیب کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا، اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے شہر بدل دیے، بازار بدل دیے، کاروبار بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا. ڈٹ کے ذرا فرما دے سبحان اللہ. حضرات قرآن آ گیا، سبحان اللہ. نظام بدل گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، لوہا تھا بارش بن گیا. حضرات ابو بکر تھا، قرآن آیا صدیق اکبر بن گیا. عمر تھا، قرآن آیا فاروق اعظم بن گیا. عمر تھا، قرآن آیا فاروق اعظم بن گیا. عثمان تھا، قرآن آیا غنی ذو الرین بن گیا. علی تھا، قرآن آیا حیدر کرار بن گیا. قرآن تھا، معاویہ تھا، قرآن آیا کاتب وحی بن گیا. حمزہ تھا، قرآن آیا اسد اللہ بن گیا. حمزہ تھا، قرآن آیا اسد اللہ بن گیا. خالد تھا، قرآن آیا سیف اللہ بن گیا. حضرات یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں خدا کے فضل سے آیا، میرے کریم آقا کی نگاہ سے آیا. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا، میرے کریم آقا کی نگاہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے
اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں آیت الکرسی کا ذکر فرمایا ہے. ڈٹ کے ذرا فرما دے سبحان اللہ. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. فرمایا اللہ ہی معبود ہے. کہہ دے سبحان اللہ. سوائے اللہ کے عبادت کے کوئی لائق نہیں. الحی القیوم، اور وہی زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوا ہے. حضرات، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت اپنے گھر میں کرتا ہے شیطان اس گھر سے بھی بھاگ جاتا ہے. یہ آسان سا طریقہ ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت اپنے گھر کے اندر کرتا ہے شیطان اس گھر سے بھی بھاگ جاتا ہے. ایک جگہ پر فرمایا جس کے راوی ان ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دبر فی کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی الا ان یموت، مگر کہ موت. جیسے ہی جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہا اس بندے کے لیے جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز نہیں روکتی مگر کہ موت. جیسے ہی اس بندے کو موت آتی ہے وہ بندہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور فرمایا جو آیت الکرسی کی تلاوت صبح کے وقت کرتا ہے وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.